بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی اور کس کے زمانے میں ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی سے متعلق اہم ترین معلومات فراہم کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے بہت بڑے نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ توریت کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل محض عراق کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں ازر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیں کہ عرب میں چاچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ نمرود جو کہ بہت ہی ظالم تھا اور اپنی قوم کو کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو، ان کی قوم گمراہی کی طرف تو تھی ہی، انہوں نے اسے خدا مان لیا۔ نمرود کے دربار میں بہت سے نجومی موجود تھے، جس میں سے ایک نجومی نے نمرود کو بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ نمرود کو اس بات کی فکر ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و باسعادت ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ نے انہیں نمرود اور اس کے سپاہیوں سے چھپا کر محفوظ رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے چچا ازر جو کہ بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندہ کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک کنواں تیار کیا اور اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی اور ٹھنڈی ہو کر گل و گلزار بن گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی بیٹی آپ پر ایمان لے آئی، لیکن نمرود جو کہ بہت زیادہ بدبخت تھا آپ پر ایمان نہ لایا اور آپ سے مقابلے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ پاک نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جس نے نمرود کے تمام فوج کے سپاہیوں کا گوشت پوشت تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانے لگا۔ مچھر کی اس حرکت سے نمرود کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز اس کے سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا اور پھر مر گیا۔